ملک بھر میں یوم پاکستان آج روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی، لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ 23 مارچ وقار اور احترام کے ساتھ پرچم کشائی کی سادہ تقریبات کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم پاکستان کے نظریات سے وابستگی کے ساتھ ساتھ وسیع تر کفایت شعاری پالیسی برقرار۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ یوم پاکستان یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنایا، جوہری صلاحیت حاصل کی، ہم نے دہشت گردی کے خلاف طویل اور کامیاب غیر روایتی جنگ لڑی۔ معرکہ حق کے دوران ہم نے دشمن کی جارحیت کا بے خوفی سے مقابلہ کیا، دشمن کو ایسا سبق سکھایا جسے وہ طویل عرصے تک یاد رکھے گا۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا پاکستان بطور ایک ذمہ دار ریاست متوازن اور فعال سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ مثبت اقتصادی اشاریے درست سمت کا ثبوت ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ آپریشن 26 فروری 2026 کو طالبان غاصب ٹولے کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب آپریشن غضب للحق سے دیا گیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسران اور دلیر جوانوں کو سلام۔ قومی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم پاکستان کی 86ویں سالگرہ پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کا پیغام جاری۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ مسلح افواج، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کے خلاف متحد اور ثابت قدم ہے۔ مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت، دہشت گردی کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر لیوی 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کر دی۔ ویڈیو لنک اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق نچلے اور درمیانی طبقے کے زیر استعمال عام گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ایندھن کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں، صرف لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول کی قیمت بڑھائی گئی۔ ریگولر پیٹرول پرانی قیمت پر ملے گا۔ اس فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ اس بچت سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے سے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ HOBC پر لیوی 305 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے HOBC پر لیوی 105 روپے 37 پیسے فی لیٹر تھی۔ ملک میں HOBC کی نئی قیمت 535 روپے ہو گئی۔ فوری نافذ العمل ہے۔ قوم پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ جو اس وقت پرائسز ہیں آف ڈفرینٹ مالیکیولز، اب تک حکومت 69 بلین کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے using our own fiscal resources. انشاءاللہ اپریل تک we are in a good place in terms of the supply situation. علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارے وسائل لامحدود نہیں ہیں۔ اپریل تک سپلائی صورتحال بہتر رہنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ محدود وسائل کے باعث پائیدار اور دیرپا حل کی ضرورت ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا۔ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈیمانڈ مینجمنٹ اور توانائی بچت اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ مستحق طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ عوام اور بزنس کمیونٹی کو تجاویز بھیجنے کی دعوت۔ ایران کا کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے اسرائیل پر نیا حملہ۔
ईरान ने मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे की जानिब फायर किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे, गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इतवार को ईरान ने अपनी आटमी तंसीबात नेतन्स पर हमलों के जवाब में इसराइल के आटमी मरकज डिमोना और अराद शहर पर मिसाइल हमले किए थे। इसराइल ने 180 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया 6 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका। अबुज़ाबी के इलाके अशवामक में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी मामूली जख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि रियाज की जानिब आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक नाकारा बना दिया गया, जबकि दूसरा गैर आबाद इलाके में जा गिरा। इसराइल के ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पर हमले, कई मकामात पर धमाके सुने गए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। ईरान का कहना है कि बंदरगाह बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर फज़ाई हमले में एक शख्स शहीद हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को अपनाए हुर्मुज़ खोलने की 48 घंटे की डेडलाइन आज खत्म होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह तकरीबन 4:45 पर बयान जारी किया था। धमकी दी थी कि अपनाए हुर्मुज़ न खोली गई तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी के जवाब में कहा था कि ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला किया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की वार्निंग भी दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। धमकियां और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती है। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए अपनाए हुर्मुज़ खुली है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से तजावज़ कर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर स्टार्मर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आलमी शिपिंग दोबारा शुरू करने के लिए अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी गुफ्तगू। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में ईरानी अवाम अपनी हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के हक में नारे लगाए। ईरान लंदन को निशाना बना सकता है, इसराइल का दावा। इसराइली दावे के रद्द-ए-अमल में बरतानिया के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव रीड ने कहा कि इस दावे की कोई तस्दीक शुदा तशख़ीस मौजूद नहीं। ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं कि ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है या वो अगर चाहे भी तो ऐसा कर सकता है। इसराइल ने वस्ती लेबनान को जुनूबी लेबनान से मिलाने वाले पुल को तबाह कर दिया। इसराइल का दावा है कि पुल को लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह इस्तेमाल करती थी। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके हैं। आँख के इलाज के लिए बानी पीटीआई की अडियाला जेल से तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में anti-VEGF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाई गई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और मेडिकल प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। इंजेक्शन लगने के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस दफ़ा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हुए थे। हमने ये फ़ैसला किया कि PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया। मैचेस अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। एक रीजनल इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल महफूज है, ठीक है, सारा कुछ है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें इतना इशू नहीं है। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक PSL मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब मनसूख, आगाज लाहौर से ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगा। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके उन्हें रिफंड कर दिए जाएंगे। तमाशाइयों और पेशावर वालों से माजरत। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको मजीद आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए, उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं होने दी जो होने जा रही थी।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلیفونی گفتگو۔ دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے مکالمے اور مشترکہ کوششوں پر زور دیا، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ ترک وزیر خارجہ کی ایران اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ روکنے سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ نے یورپی خارجہ امور پالیسی چیف اور امریکی حکام سے بھی بات کی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے علیحدہ فون پر گفتگو کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں زبردستی معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا طاقت کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے، کمزور ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امریکہ صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکہ تیل کے لیے وینزویلا اور ایران میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جنگ سے دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو $53 ارب کا نقصان۔ جنگ نے خلیج کی ہوائی اڈوں اور پروازوں کو بھی متاثر کیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ کے سبب ایئر لائنز کے ایندھن کی ممکنہ قلت کا خطرہ بھی ہے۔ جنگ کے بعد سے جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی۔ جیٹ فیول کی قیمت میں اضافے سے ایئر لائن ٹکٹس میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانس کے صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی میڈیا کے مطابق فرانسیسی صدر نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ خود مختاری اور سلامتی کے لیے سعودی عرب کے اقدامات کی حمایت کا اعادہ۔ ایران، کویت، بحرین اور بغداد کا فلائٹ آپریشن غیر فعال۔ پاکستان اور مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 2369 ہو گئی۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی مزید 45 پروازیں منسوخ۔ کراچی، مشہد، دوحہ بحرین، جدہ، بغداد اور شارجہ کے لیے 16 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ لاہور، دبئی، دمام، دوحہ، بحرین، کویت اور ابوظہبی کی 14، جبکہ اسلام آباد، دبئی، بغداد، شارجہ، بحرین، جدہ، دوحہ اور دبئی کی 15 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، سکر کی بھی 13 پروازیں منسوخ۔ اسپارکو کا اسپیس فار کلائمیٹ اقدام ISPR کے مطابق خلائی ٹیکنالوجی سے موسمیاتی مزاحمت مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ اس اقدام کا مرکز جیو AI پر مبنی کلائمیٹ آبزرویٹری اور جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کرنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا، جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے قابل عمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ پلیٹ فارم فضائی آلودگی، جنگلات، گلیشیئر، ساحلی نظام، دریاؤں اور زمین کے استعمال پر نظر رکھتا ہے۔ یہ نظام سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویو، سمندری سطح میں اضافے اور گلیشیئرز پھٹنے جیسے خطرات کو مانیٹر کرتا ہے۔ خلائی اور زمینی ڈیٹا کے امتزاج سے پالیسی سازوں، محققین اور عوام کو مؤثر رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اسپیس فار کلائمیٹ اقدام شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور پائیدار ترقی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ اقدام عالمی کوششوں کے مطابق پاکستان کے موسمیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کی بیٹی ماروی ملک انتقال کر گئیں۔ PPP سیکریٹریٹ کی تصدیق۔ ماروی ملک کو چند روز قبل برین ہیمریج ہوا تھا۔ ان کی نماز جنازہ آج سے پہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، سوگوار خاندان سے تعزیت۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں پوری سینٹ شہری رحمان کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بیٹی کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور گورنر KP فیصل کریم کنجی کی بھی تعزیت۔ امریکی ٹریجری بانڈ خریدنے والی کمپنیز کو ایران کی وارننگ۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ امریکی ٹریجری بانڈز ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ امریکی بانڈز خریدار کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز نشانہ ہوں گے۔ آج کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والے جعفر ایکسپریس بھی جیکب آباد سے منسوخ۔ مسافروں کو پورا کرایہ واپس کر دیا جائے گا۔ کوئٹہ سے ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر آج ایک دن کے لیے معطل کی گئی ہے۔ بلوچستان حکومت نے تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں 31 مارچ تک توسیع کر دی۔
معاون وزیر اعلیٰ شاہد اورنج کا کہنا ہے کہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور جاری کیا جائے گا۔ کراچی کے جلے ہوئے گل پلازا میں پیر کی صبح ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ 8 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بیسمنٹ میں گیٹ نمبر 2 کے قریب لگی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کل گل پلازا میں بیسمنٹ کی دکان میں آگ لگی تھی، اسی مقام پر دوبارہ آگ کے شعلے بھڑکے۔ لاہور کی قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں آوارہ کتے کے کاٹنے سے 8 سال کی بچی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بچی مہر باہر گلی میں کھیل رہی تھی کہ آوارہ کتے نے حملہ کر دیا۔ نیو کراچی بلال کالونی میں گھر سے میاں بیوی کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق لاشیں 2 سے 3 روز پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ دونوں نے دوسری شادی کی تھی، گھر پر تالا لگا ہوا تھا، دونوں کے سر پر زخم ہیں، لاشیں اسپتال منتقل۔ لاہور سٹی ٹریفک پولیس کی عید کے 2 روز میں کارروائی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 10,000 سے زائد چالان، 7,629 چالان موٹر سائیکل سواروں کے کیے گئے۔ عید کے دنوں میں ڈیوٹی سے غیر حاضر 45 وارڈن معطل۔ میٹھی عید کا تیسرا روز، بچوں نے بھرپور تفریح اور سیر سپاٹے کے پروگرام بنا رکھے ہیں۔ عیدی ختم ہو گئی مگر بچوں کا جھولوں سے دل نہیں بھرا۔ بچوں اور بڑوں نے گھروں میں دعوتیں اڑائیں، ہوٹلوں کا رخ کیا، ٹھنڈی میٹھی آئس کریم کھا کر لطف اٹھایا۔ اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے قائم ہوٹلز پر شہریوں کا رش لگا رہا، مزے مزے کے کھانے کھائے۔ ملکہ کوثر مری سیاحوں کا مسکن بن گیا، جبکہ پشاور میں چپلی کباب کی دکانوں پر رش۔ کراچی میں عید سیل سیزن ملکی تاریخ کا بدترین سیزن ثابت ہوا اور کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر کی دہائی، کہا اس سال پر خریداری گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% کم رہی۔ عید پر فروخت کے لیے گوداموں میں جمع کیا گیا 70% سٹاک فروخت نہ ہو سکا۔ تاجروں نے رواں سال بمشکل 10 ارب روپے کا مال فروخت کیا۔ مسلسل بڑھتی مہنگائی سے عوام کے لیے نان نفقہ اور تہواروں پر خریداری مشکل ہو گئی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین ویزے کی میعاد ختم ہونے سے قبل وطن روانہ ہو جائیں۔ تمام عمرہ ویزا ہولڈر 18 اپریل تک سعودی عرب سے چلے جائیں۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد پر قید و جرمانے کی سزا عائد کی جائے گی۔ شیخوپورہ کے علاقے شاہکوٹ میں حضرت شاہ ابو الخیر نولک ہزاروی کے 500ویں عرس کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی شرکت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 11 کے نئے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ 39 دن جاری رہنے والے ایونٹ میں مجموعی طور پر فائنل سمیت 44 میچز کھیلے جائیں گے۔